محسوس کرتی ہے کہ اس طرح کی کوششوں کا فائدہ صرف اسلام کو جہاد کا پتہ لگا کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، رحمت للعالمین کانفرنس مرکزی و صوبائی سرکاروں سے اپیل کرتی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کو دستور ہند میں دیے گئے حقوق کے حصول کو آسان بنائیں اور فرقہ پرستی اور نفرت کی تمام ان سرگرمیوں پر روک لگائیں جو یہاں کے باشندوں کو باہم لڑاتی ہیں اور میل و محبت سے رہنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نمبر 6، رحمت للعالمین کانفرنس عالمی طاقتوں کی جانب سے ہونے والی منمانی کو حقوق انسانی کی کھلی خلاف ورزی خیال کرتی ہے اور ان سے اپیل کرتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے اصولوں کے مطابق ہر ایک حقوق کی ادائیگی کی فضا قائم کریں۔ نمبر 7، رحمت للعالمین کانفرنس مسلمانوں سے عموماً اور اہل حدیثوں سے خصوصاً اپیل کرتی ہے کہ وہ ملکی ترقی و تعمیر میں اپنی صلاحیتوں کو اپنی سابقہ روایات کی طرح لگائیں اور فسطائی تنظیموں کی جانب سے ہونے والی فرقہ وارانہ سرگرمیوں پر پروپیگنڈے کا شکار ہرگز نہ ہوں۔ نمبر 9، یہ کانفرنس مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہے کہ مسلمانوں کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے کوشش کریں اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی و بہتان بازی کر کے ملت کے مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ رحمت للعالمین کانفرنس جمعیت اہل حدیث کے تمام اعضاء سے درخواست کرتی ہے کہ ان عناصر یا قوتوں کی قطعاً پذیرائی نہ کرے جو جماعتی اتحاد کو پارا پارا کرنے یا کرتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں اور تمسک بالکتاب و سنہ اور مسلک سلف کی دعوت کو عام کریں اور اپنے متعلقین کی اسلامی تربیت کا خصوصی اہتمام کریں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کوششیں صرف کریں اور اپنے کردار و عمل سے ابنائے وطن کے سامنے اسلام کی سچی اور صحیح تصویر پیش کریں۔ امید ہماری مدد کریں گے اور توثیق فرمائیں گے۔ یہ قراردادیں آپ نے سنی ہیں، آپ کو منظور ہیں؟ السلام علیکم۔ انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله دل آپ حضرات کی فرقت اور یہ چمکتے ہوئے مبارک چہرے اور توحید و سنت کے متوالوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دل فرقت سے غمزدہ ہے اور اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح کے ایام بار بار ہماری زندگی میں لائے اور اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں سے بار بار ملاقات کروائے اور اسی طرح کی مجلسیں، اسی طرح کے کانفرنس اللہ رب العزت منعقد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور جمعیت اہل حدیث کے یہ روشن اور چمکدار علماء کرام کے یہ چہرے اللہ ان کی زیارت کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس آخری دن میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد اور عدم اطاعت کی تباہیاں اور اس کے نقصانات۔ اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کلمے کے دو جز ہیں، ایک جز
عبادت و بندگی سے متعلق ہے اور دوسرا جز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور ان دونوں جز پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک جز کا ہم انکار کریں تو ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح سے جس طرح ہر بندے پر اس کے اپنے خالق اور اس کے مالک کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، اسی طرح آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اس کے اوپر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا، جو رسول کی فرما برداری کرے گا، رسول کی فرما برداری، رسول کی اطاعت، رسول کی پیروی در حقیقت اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت و پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض کیوں ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس کی وجہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی اور فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی زبان اسی وقت کھلتی ہے جب آسمان سے ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اسلام کے بتائے ہوئی اسلام میں بتائے اسلام کی شریعت کے اوپر اگر غور کریں، اگر اسلام کے اعمال اور عبادت کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھلا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ نماز کے وہی اوقات مقرر فرما رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ نماز کا وہی طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا اور بتلایا، جو طریقہ اللہ عز و جل نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور سکھلایا تھا۔ رسول اکرم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ دین اسلام کے جو مسائل ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے مسائل سامنے پیش آئے، آپ نے اپنی زبان مبارک کو بند رکھا، جب تک کہ وحی نازل نہ ہوئی تب تک آپ نے اپنی زبان کو نہ کھولا۔ یعنی رسول وہی کہتے جو رب کی مرضی ہوتی، رسول کی زبان اسی وقت کھلتی کسی مسئلے کے تعلق سے، کسی معاملے کے تعلق سے جب اللہ عز و جل ان کے اوپر وحی نازل فرماتا تھا۔ ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت اویس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ ہیں، ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے زہار کرتے ہیں۔ زہار کہتے ہیں بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینا، عربی میں اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ وہ زہار کر بیٹھے، حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، مسئلہ دریافت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر نے ہم سے زہار کیا ہے، جواب دیجیے اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب وحی نازل ہوتی ہے، جب وحی اترتی ہے تو آپ
زہار کے احکام بیان فرماتے ہیں۔ کفار مکہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا، یہ روح کیا ہے، روح کی کنہ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضرت جبریل امین کو جواب دے کر کے نہیں بھیجا، تب تک اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک نہ کھولی۔ یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ ثبوت اور بینات ہیں جو یہ بات ہمیں واضح طور پر بتلاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی اطاعت اور کیوں ان کی پیروی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ عز وجل جب تک ان کے پاس وحی نہیں فرماتا تب تک وہ اپنی زبان کو نہیں کھولتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ نقطہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے اندر بہت سارے انحرافات اور بہت ساری گمراہیاں پنپ چکی ہیں، جنم لے چکی ہیں اور وہ پنپ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دماغ رکھتے ہیں اور یہ سمجھ رکھتے ہیں اور انہیں سوچ لیا ہے کہ جب تک نبی زندہ تھے تب تک آپ کی اطاعت و پیروی ہمارے اوپر فرض تھی، نبی کی وفات ہوئی، نبی انتقال کر گئے، نبی مر چکے تو خلاص اپنی مرضی سے اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے قوم کا امیر اور امام بنا کر انہوں نے اس کی اطاعت و اتباع کرنا شروع کر دی۔ یہ سراسر اسلام کے مزاج اور اسلام کی طبیعت اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ بنیادی بات ہے کہ جس طرح آپ کی زندگی میں آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض تھی اور تمام مسلمانوں پر فرض تھی، ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد بھی تا صبح قیامت کی صبح تک اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں سب کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ سورہ سبا کے اندر اسی موضوع کو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، میری طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے، یعنی قیامت تک یہ قرآن جن لوگوں تک پہنچتا رہے گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد اور ان کے رہنما رہیں گے اور ان کی اطاعت ان کے اوپر فرض رہے گی، فرض ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی موضوع کو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے یہ حدیث لا کر کے ثابت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا، میری امت کا ہر فرد بشر جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قالوا ومن ابا، کہا گیا کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی دخل النار، ومن عصانی دخل النار، جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کی اطاعت سے انحراف کرنا، آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا، آپ کی اطاعت و پیروی کو چھوڑ کر امت میں کسی کی اطاعت و پیروی کو اپنے اوپر واجب کر لینا، فرض قرار کر لینا یا راہ فرار اختیار کرنا، ایسے لوگ نہایت ہی خطرناک انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اس انجام کی نشاندہی فرما دی ہے۔ رب کا فرمان سنو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے نزاعی امور میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو جج نہ بنا لیں، آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ اور صرف جج مان لینا، حکم مان لینا، فیصل مان لینا ہی کافی نہیں،
بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کا جو فرمان آئے اسے بصد احترام اور بشرح صدر اس کو بخوشی قبول بھی نہ کر لیں، تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ مومن ہو سکتے؟ بولو مومن ہو سکتے؟ گویا یہ فیصلہ قرآنی ہے، یہ رب کی طرف سے آسمان سے اترا ہوا فیصلہ ہے۔ اب جو شخص نبی کو حکم مانتا ہے، نبی کو جج مانتا ہے، نبی کو اپنے مسائل میں، اپنے جھگڑیلو مسائل میں یا اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جج ہونے کا یقین اور ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی حکم اس تک پہنچے اپنے گردنوں کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، چونکہ چراکی اس لیے چنانچہ یہ تمام سب فرار کی راہیں ہیں، یہودیانہ روش ہیں، نصارہ کے طور اور طریقے ہیں، یہ اسلام کا مزاج یا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں ایک بہترین دماغ عطا فرمایا، تمہیں بہترین نبی عطا فرمایا، تمہیں بہترین تعلیم سے بھری ہوئی کتاب قرآن عطا فرمائی اور اس کے ذریعے تمہیں روشنی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اے کانفرنس میں شریک ہونے والے مسلمانوں، اپنے ذہن و دماغ سے عصبیت کے تمام پردوں کو ہٹا کر رب کے ان فرمودات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سچی تعلیمات کو سنو اور اپنی زندگی کا زیور بناؤ اور اپنے عمل کو ان تعلیمات کی روشنی سے منور و مجلہ کرو، ورنہ یاد رکھو نبی کے خلاف تمہارا کوئی بھی عمل نبی کی تعلیم کے خلاف ہوگا، تمہاری نظروں میں وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورتی کا حامل کیوں نہ ہو، تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں کتنے ہی اجر و ثواب سے بھرا ہوا تمہاری نظروں میں وہ نظر آئے، لیکن اگر مدینے والے کی مہر اس کے اوپر لگی نہیں ہے، یاد رکھو وہ اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یاد رکھو اپنے اعمال کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا لو، اور اعمال ضائع اور برباد ہونے سے اسی وقت بچیں گے جب تمہارا وہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے اور آپ کی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ فلاں حضرت نے فرمایا، فلاں بزرگ نے فرمایا، فلاں قبلہ نے فرمایا، فلاں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا، یاد رکھو یہ اسلام کے اندر حجت اور دلیل نہیں، حجت اور دلیل صرف رب کا قرآن ہے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بین ہے، واضح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور اگر کوئی بندہ اس میں اختلاف کرتا ہے ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ منافق ہے، وہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا، وہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا، لیکن اگر اس کا عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو یاد رکھو وہ ہرگز مومن ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ایمان اور اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے، اور ان دونوں کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اطاعت رسول کے بارے میں قرآنی آیتیں اور احادیث شریفہ واضح طور پر موجود ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا تمام سب برکات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیے ہم آگے بڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان چند بنیادی تمہیدات کے بعد سب سے بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی یہ ایمان اور عقائد اور اعمال کے محافظ ہیں، یعنی اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایمان اسی وقت تک سلامت رہ سکتا ہے، اگر کوئی شخص عمل صالح کا دعویٰ کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کا عادی ہے، اس کا عمل اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے اور بچ سکتا ہے شیطان کے خرد و برد سے، جبکہ اس کے ایمان اور عقیدے پر مدینے والے کی مہر لگی ہو، اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ یہ دونوں محافظ ہیں، دونوں چیزوں کے محافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی۔ عقائد اور اعمال میں آج دنیا کے اندر جتنے بھی بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی فساد پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی انحرافات آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کہہ لینے دیا جائے اور مجھے اجازت دی جائے کہ کتاب و سنت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے
ایمان اور عقائد کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر فساد اور بگاڑ ایمان اور عقائد اور اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقہ کو نظر انداز کرنے، چھوڑ دینے، اس کو نہ پڑھنے، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایمان اور عقیدے کا میں تذکرہ کروں، آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے درمیان وحدت الوجود کا بھی عقیدہ پنپ رہا موجود ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں، آج مسلمانوں کے اندر وحدت الشہود کا بھی عقیدہ جو ہے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کے اندر حلول کا بھی عقیدہ موجود ہے، تصور شیخ کا بھی عقیدہ موجود ہے، اطاعت شیخ کا بھی عقیدہ موجود ہے، مقام ولایت کے بھی، باطنی اور ظاہری علم کے بھی عقیدے موجود ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بزرگوں کے تصرفات کا بھی عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ وسیلہ، علم غیب، استمداد، روحوں کی حاضری جیسے باطل عقائد بھی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان عقائد کا قرآن و سنت سے نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی تعلق ہے۔ آپ حیران و شستر ہوں گے، رب کی قسم ہے آپ پریشان ہوں گے کہ آج یہ کیسی باتیں ہم سن رہے ہیں، یہ وحدت الوجود کیا ہے، یہ وحدت الشہود کیا ہے، یہ حلول کیا ہے۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ عقیدے نہیں سنے، لیکن جو لوگ ان تمام سب عقیدوں کے حامل ہیں، اچھی طرح سے ان کے مرشدوں نے، ان کے شیخوں نے، طریقت کے نقشبندیت نے، قادریت نے، چشتیت نے، یا جس سے انہوں نے بیعتیں لی ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اگر عوام نہیں جانتی ہے تو اس کے داعی، اس کے مبلغ، ان عقائد کے جو علماء ہیں، ان عقائد کے حاملین جو صوفیاء ہیں، ان عقائد کے حاملین جو پیر و مرشد کے نام پر بھیک مانگنے والے بھکاری لوگ ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تصور شیخ کا مفہوم کیا ہے، وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے، وحدت الشہود کا مطلب کیا ہے۔ میں اگر تصوف کی زبان میں بات کروں، اگر طریقت کی زبان میں بات کروں کہ لوگوں نے شریعت اور طریقت کو تبدیل، شریعت اور طریقت الگ الگ اصطلاحیں بنائی، اللہ نے آسمان سے شریعت اتاری، بندوں نے کہا یہ شریعت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت تو یہ اخروٹ کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، شریعت کی مثال اس چھلکے کی ہے، شریعت کی مثال اس چھلکے کی ہے۔ تب پھر اسلام کیا ہے بھائی، دین حقیقی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس چھلکے کے اندر جو گودا اور جو مغز ہوتا ہے وہ اصل میں طریقت ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ مغز طریقت ہے۔ اور اس مغز میں اس مغز کے اندر جو روغن ہوتا ہے، جب مغز کو پیس کر یا اس کو پیس کر اسے تیل نکالا جاتا ہے تو اس مغز کے اندر جو روغن ہے وہ روغن در حقیقت ہے۔ تو ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، اور دوسرا ہے حقیقت، اور پھر ایک اور اصطلاح ہے معرفت۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام کے یہ چار ٹکڑے شریعت کے، شریعت، طریقت، وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا میں عقیدہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور میں اپنی بات مدلل کرنا چاہ رہا ہوں وہی معنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یہ فساد اور فتنہ پیدا ہوا، ورنہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں، نبی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، نبی کو امام اعظم مانتے ہیں، نبی کو حکیم الامت مانتے ہیں، نبی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، الحمدللہ نہ ان کے اندر وحدت الوجود کے عقیدے ہیں، نہ ان کے اندر وحدت الشہود کے عقیدے ہیں۔ ذرا میں مثال کے ذریعے سمجھا دوں وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے۔ وحدت الوجود کی مثال دینے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اصل میں اللہ کی جو مثال ہے، اعوذ باللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ظالموں نے اللہ کے لیے بھی مثال بنائی، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی کہ اللہ کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے۔ بیج سمجھتے ہو؟ بیج چتر درگا کے لوگوں اور کرناٹکا کے لوگوں بیج سمجھتے ہو؟ ہاں، بیج آم کھاتے ہو، آم کے اوپر ایک کھانے کے بعد وہ ایک گٹھلی آتی ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جب اس کو توڑو تو اس کے اندر مغز نکلتا ہے، اس کو بیج کہتے ہیں اللہ کی مثال بیج کی طرح ہے۔ بیج کو زمین کے اندر بو دو تو پھر اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر پودے سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں میں پتے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کی طرح ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے، جس طرح شاخ اور وہ پتے اور وہ جڑ اور اس کے تنا، اس کا جو تنا ہے، یہ تمام سب چیزیں، شاخ بھی، پتے بھی اور اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی، یہ جو نکلی ہوئی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ کہاں تھی؟ یہ کہاں پوشیدہ تھی؟
جواب دینے والا کہے گا یہ اسی بیج کے اندر پوشیدہ تھی، اسی بیج کے اندر پوشیدہ تھی. گویا بیج نے اپنے آپ کو مٹایا اور پھر اس میں سے تنے اور شاخیں اور یہ تمام سب نکلی. بعین ہی اسی طرح سے اللہ اب بیج کے اسی پتے کے اندر بیج کی کرشمہ ساتھیاں ہیں، وہی جڑ، وہی تنے، وہی شاخیں، سب کچھ اسی بیج سے نکلی ہیں. گویا وہ درخت مکمل وہ بیج ہے اور بیج ہی وہ درخت ہے، درخت ہی بیج ہے اور وہ بیج ہی درخت ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یعنی کائنات کے اندر جو بھی چیز موجود ہے، یہ آسمان موجود ہے، یہ زمین موجود ہے، یہ شجر و حجر موجود ہیں، یہ پیڑ اور پودے موجود ہیں، یہ درخت اور پہاڑیاں موجود ہیں، یہ ندی اور نالے موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، تم بھی موجود ہو، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، کتے بھی موجود ہیں، بلی بھی موجود ہیں، خنزیر بھی موجود ہیں، چڑیا اور پرندے بھی موجود ہیں. کائنات کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی سے بنی ہوئی ہیں. استغفر اللہ، کس سے بنی ہوئی ہے؟ بولو. وحدت الوجود یہی ہے، یعنی ایک ہی وجود ہے. اس وجود کے یہ تمام سب کرشمے ہیں، اسی وجود کے یہ تمام سب جلوے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی انسان کی شکل میں انسان نظر آ رہا ہے، درخت کی شکل میں درخت نظر آ رہا ہے، پیڑ کی شکل میں پیڑ نظر آ رہا ہے، آسمان کی شکل میں وہ بھی اللہ ہے، زمین بھی اللہ ہے. اعوذ باللہ مجھے کہنے دیا جائے، ہوائیں بھی اللہ، فضائیں بھی اللہ، گرمی بھی اللہ، سردی بھی اللہ، ہم بھی اعوذ باللہ. یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. یہی وجہ ہے ابن العربی کا یہ عقیدہ ہے جسے لوگ کبریت احمر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع میرا عقیدے کا نہیں ہے. فوائد اطاعت رسول، تو اطاعت رسول کا ایک فائدہ، اے خوش نصیب مسلمانوں جنہیں نصیب ہے نبی کی اطاعت، ان کو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کے باطل اور اس طرح کے فلسفیانہ اور اس طرح سے شیطانی عقیدے سے الحمدللہ ان کا سینہ پاک و صاف ہے. لیکن جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے ایمان اسی طرح کے فاسد گندگیوں سے ملے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وحدت الشہود ہے، اسی طرح سے حلول ہے. آپ کو پتا ہے ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کو لوگ ولی اللہ مانتے ہیں. منصور ابن حلاج کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکا تھا. وہ سکر کی عالم میں، وہ وجد کی عالم میں اپنے آپ کو اس نے کیا کہہ دیا؟ انا الحق. کیا کہہ دیا؟ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں. استغفر اللہ. کون تھا یہ منصور حلاج؟ اس کے بارے میں ہم نے زمانے جاہلیت میں بہت سارے قصے سنے. ان قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی بیان کرتا میں چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں. اے میرے اہل سنت والجماعت بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. ہم رافضی شیعہ نہیں، ہم قادیانی نہیں، ہم بدعتی نہیں، ہم مشرک نہیں. الحمدللہ رب کا قرآن ہمارے سینے میں، محمد رسول اللہ کا فرمان ہماری پیشانیوں کی زینت ہے. ہم اس کے علاوہ اور کسی تیسری چیز کو تسلیم کرنے کے روادار نہیں. کان کھول کر کے سن لو. اور اس امت کے اندر گمراہیاں پھیلانے والے مفتیوں، مولویوں، حضرتوں، پیروں، مرشدوں، گدی نشینوں، خانقاہوں، اے لٹیروں، نبی کے ان امت کے لوگوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ مت کرو. اللہ کی قسم قیامت کا میدان ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، عوام کے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. گمراہ مت کرو. اور اے چتر درگا کے مسلمانوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئی ماؤں بہنوں، اور تم سب سنو کان کھول کر کے. مجھے اطلاع ملی تقریباً 5 اور 6 ہزار کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، لیکن یہ ہماری ہی بدنصیبی کہہ لیں یا ہماری کمزرفی کہہ لیں کہ ہم نے ان کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا. وہ اس کانفرنس میں برکات حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں، وہ باتیں سننے کے لیے آئی ہیں دین اسلام کی. بہرحال وہ اپنی گاڑیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے آوازوں کو سن رہی ہیں، ہم ان سے بھی مخاطب. لوگوں، اللہ کی قسم اس طرح کے کانفرنس، یہ جو توحید و سنت کے قافلے، یہ جو توحید و سنت کی خوشبوئیں تم تک پہنچ رہی ہیں، رب کی قسم ہے تمہاری زندگی رہی تو ہو سکتا ہے پھر سنو، ورنہ تمہارے کان ترس جائیں گے. تمہارے کانوں میں اسی قسم کی خرافات، اسی قسم کے بکواس، اسی قسم کی بدعقیدگیاں تمہارے کانوں کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، اور سنیت کے نام پر بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اہل سنت کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے؟
اہل کے معنی ہوتا ہے والا، اہل معنی کیا ہوتا ہے؟ اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا آپ کے اعضائے مبارک سے جو حرکات اور سکنات اور آپ کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے، سنت۔ اور اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے سنت والے، یعنی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آپ کی وہ خاموشی جو صحابہ کرام کے عمل سے جو معتبر تھی، اس خاموشی کو سنت مانتے ہیں۔ جو لوگ اس کے پابند ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت۔ اور والجماعت، یہ جماعت کا لفظ جو ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے معنون ہے، یعنی جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو راشدین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ہمارے لیے ان کا عمل ہمارے لیے قابل اسوہ اور نمونہ۔ یعنی جو لوگ اسی ایمان اور عقیدے اور اسی عمل پر آج قائم ہیں، نبی کے زمانے میں قائم تھے، آج قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے، انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، جن کے عقیدے، جن کے اعمال، جن کے اخلاق سارے کے سارے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، جن کا ایمان نبی کے ایمان، جن کا عقیدہ نبی کے عقیدے کی طرح، صحابہ کے ایمان اور عقیدے کی طرح، جن کے اعمال صحابہ کے ایمان اور عقیدے اور اعمال کی طرح، وہی لوگ اہل سنت والجماعت کہنے کے مستحق ہیں اور اہل ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگاتے ہیں لیکن شرک اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا شرک اور بدعات کو کیسے فروغ دیتے ہیں، اور عمل میں بدعات، عقیدے کے اندر خرافات اور شرکیات کو جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر بسایا ہوا ہے، وہ ہرگز اہل سنت والجماعت کہلانے کے حقدار نہیں۔ کان کھول کر کے یہ بات سن لیا جائے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہ کہو کہ یہ وہابی ہے، یہ صحابی ہے، تو الحمدللہ ہم لہابی نہیں ہیں، ہم لہابی، ہمارے ہاں دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو صحابی کی یا تو وہابی کی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور اسی حالت میں اس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو۔ اور وہاب اللہ کا نام ہے، وہاب کس کا نام ہے؟ اور جو اللہ، حالانکہ ہم اپنے آپ کو وہابی بھی کہنے کے قائل نہیں ہیں، نام بھی یاروں نے دیا تو بڑا پیارا نام دیا، خود برات کا اظہار کر لیا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ تو تم وہابی نہیں تو کیا لہابی ہو؟ وہابی، وہاب اللہ کا نام ہے۔ اے تانے دینے والوں، پتھر پھینک رہے ہو یا گلاب کے پھول پھینک رہے ہو؟ تمہیں مبارک ہو، تم نے اسے پتھر سمجھا، ہم نے اسے پھول سمجھ لیا، اور یہ پھول ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ وہاب اللہ کا نام ہے، اور وہابی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ والا۔ تو جو اللہ والا ہے وہ وہابی ہے، جو اللہ والا نہیں ہے وہ وہابی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، حالانکہ یہ کلمہ جس مقصد کے تحت کہا گیا ہے یہ انگریزوں کی ایک گالی تھی۔ کس کی؟ ہاں، انگریزوں کی ایک گالی تھی۔ انگریزوں نے پیشانی پر سجدے کے دھبے دیکھے، ٹخنے کے اوپر پجامے دیکھے، لمبے کرتے دیکھے، ان کو کہا یہ وہابی ہے، یعنی ہماری حکومت کا باغی ہے، ہماری حکومت کا باغی۔ اور یاروں نے اسے پتے بھی بتلائے، دیکھنا وہابی وہی ہوتا جس کا پجامہ ٹخنے کے اوپر ہو، جس کی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہو اور جا کر کے حجام کے ہاں، حلاق کے ہاں بیٹھ کر کے اپنے داڑھیوں کو موڑ کر پیشاب اور پیخانے کی نالیوں میں ڈالو۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ بناؤ، بل کلنٹن بش جیسا چہرہ، ملونوں جیسا مت بناؤ، یہودیوں جیسا۔ بولو بنانے کے لیے تیار ہو نبی کا چہرہ کہ نہیں؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یاد رکھو آج بہت سارے مسائل آتے ہیں، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں میری بیوی کہتی ہے داڑھی موڑ لو، تب ہم ایک آدمی میرے پاس یہاں گیا ریاض سعودی عرب سے، بڑا روتا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت فائٹ کیا، بہت لڑائی کی میں نے داڑھی بڑھانے کی وجہ سے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا میری بیوی کہہ رہی ہے داڑھی موڑ دو، تم اچھے نہیں لگتے ہو۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ۔ پھر کہا دیکھو میں نے کہا تجھے رہنا ہے رہ، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، داڑھی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں، تو داڑھیاں یہ چہروں کی زینت ہے عزیزو، اے نوجوانوں اور میرے ماں۔ اور ایسی لڑکی جو اس شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو
کہ داڑھی رکھو گے تو نکاح نہیں کروں گی اور داڑھی نہیں رکھو گے تب شادی کروں گی، ایسے گھرانے کو لات مار دو اور کہہ دو تیری بیٹی اسی طرح سے بیٹھی رہے گی کنواری، اسے کوئی بیاہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ارے ہندوستان کے مسلمانوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں کس سنت کی برکت بتلاؤں اور کن بہت ساری برکتیں ہیں، ان داڑھیوں کی بھی برکتیں ہیں اور چہرے مہرے کی بھی حسن اور زیبائش کی برکتیں ہیں اللہ کی قسم، لیکن میں آپ کو ایک پیغام یہ دے رہا ہوں کہ تم چلو تو یہ لگے کہ لوگ کہیں گے وہابی اہل حدیث جا رہا ہے، یہ دیکھو اہل حدیث کی یہ نشانی۔ الغرض میں دور چلا گیا ذرا سا، حلول کا عقیدہ یہ کس کا نام میں نے بتایا تھا؟ منصور حلاج کا، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہو، اسی طرح زندہ رہو گے انشاءاللہ تو دعوت بھی زندہ رہے گی۔ تم سو گئے تو پھر یہ امت سو جائے گی، کیونکہ تم اس امت کے مسیحا ہو، تم اس ناؤ کو کھیلنے والے ہو، تم ہی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، تمہارے ہی سے یہ دنیا روشن ہے۔ اور اے موحدو، توحید و سنت کے پیروکارو، تم اگر مٹ گئے، تم اگر اس دنیا سے ختم ہو گئے، رب ذوالجلال کی قسم ہے قیامت کا پہلا دن وہی ہوگا۔ ہم ہیں تو دنیا باقی ہے، ہم ہیں تو اس دنیا کا نظام باقی ہے، اور اے لوگوں اگر ہم ختم ہو گئے، یہ آسمان کے یہ اور زمین کے یہ بساطیں لپیٹ دی جائیں گی، آسمان ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ ریزے ہو جائیں گے اور قیامت کا وہ پہلا دن ہوگا۔ تم ہو تو یہ روشنی ہے، تم سے وجود ہے دنیا کا، بقا ہے دنیا کی، رب، اور تم چلے گئے تو پھر یہ دنیا ختم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، اور اس کے بارے میں نے بتایا، فتویٰ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید نے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے کوفے کی سرزمین سے ان سے سوال ہوا، حضرت یہ کہہ رہا ہے انا الحق، میں اللہ ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اس کے گردن کو مار دو، یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے، بڑی حیرت کی بات، کبھی کبھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب بات آتی ہے، وہ مطالعے کا حاصل بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرتد کو ارتداد کے جرم میں قتل کرنے کا حکم دیا، اسے قتل کر دیا گیا، بلکہ اس کی لاش کو جلا کر دیا گیا۔ آج انہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے والے کچھ جھوٹے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا۔ کون تھا وہ جسے امام ابو، اب میں کہوں کہ گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے، امام ابو یوسف کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اور آج 14 صدی کے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ تھا منصور حلاج۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے جسم سے کھال کھینچ لی گئی، تو وہ کھال کھینچ لی گئی تو ظاہر مکھیاں جسم پہ بنبنائیں گی، کہیں مردار پڑا ہوا تھا، نہیں وہ شمس تبریز کا واقعہ ہے، چھوڑو وہ خیر۔ منصور حلاج کو جلا کر کے بغداد کے دریا برد کر دیا گیا اس کو، تو اس نے یہ حلول کا عقیدہ، وہ کہتا تھا اللہ ہم میں حائل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، اور موجودہ دور کے کچھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جس طرح بھی منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بعض بزرگ تھے سہارنپور کے اندر، وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پیشاب پیخانے میں بھی انوار الہی نظر آتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ عقیدہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا۔ تصور شیخ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھ دیا، میرا اپنا کلاس فیلو جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کا، میں نے پڑھا ہے اس مدرسے کے اندر، اس جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کی، میرا اپنے گاؤں کا بندہ، اس نے کہا اسماعیل دہلوی نے یہ گستاخی لکھی ہے کہ نماز کے اندر نبی کے تصور لانے سے بہتر گھوڑے گدھے کا تصور آنا، یہ گستاخی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا بیٹا تم نے اس لفظ اردو تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتا ہے، تو اردو کے لفظ پہ ذرا غور کرو، کیا ہے اس کا معنی اور مطلب۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ لکھا کہ دل کے اندر کسی شیخ کا تصور لانا، ایک ہوتا ہے لانا اور ایک ہوتا ہے آنا۔ یہ بتاؤ آنے اور لانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ایک ہے لانا اور ایک ہے آنا۔ آنا اگر یوں ہی غیر اضطراری غیر
شعوری طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون دل حاصل کرو۔ جب بیوی کا تذکرہ آیا، عبداللہ صاحب نماز پڑھنے لگے، بیگم کا تصور آ گیا، بیگم کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغات ہیں، بہترین نہریں بہ رہی ہیں، یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ شہد کی نہریں ہیں، حوریں ایسی، اللہ کے نبی نے فرمایا حوریں ایسی ہیں۔ جب حور کا ذکر آئے گا تو نبی کیا تصور بھی، نبی کی بات بھی تمہارے دماغ میں آئے گی، حوریں ایسی ہیں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سنو، اے جنت کے دعوے داروں اور اے جنت میں جانے والوں، اے جنت میں جانے کی آرزو اور تمنا کرنے والوں، بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ایسے تصور سے کسی کو جامع جم نہیں ملتا، تصور کر لینے سے، دعویٰ کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں پاک ایمان والا، پاک جسم والا جائے گا، لیکن جو نجس ایمان اور نجس جسم والا ہوگا وہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا ہے۔ جس کا ایمان نجس، انما المشرکون نجس، مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، وہ جنت میں جا سکتے نہیں، جائیں گے وہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب حوروں کا تذکرہ کیا، عرش اور وہاں پہ مسندوں کا تذکرہ کیا، شراب و کباب کا تذکرہ کیا، اللہ عز و جل نے وہاں کی زیبائش و آرائش کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، تو نبی کی بات یاد آئی، حوریں کون سی ہوتی ہیں؟ نبی نے فرمایا حور، اللہ اکبر، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت کہ اس کا چہرہ تو چہرہ، ارے اگر وہ روپٹہ اپنا جنت کی کھڑکی سے باہر کو لہرا دے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن ہو جائے، اگر وہ اپنے کنگن کھنکا دے، اللہ اکبر، تو جناب علی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے پوری دنیا۔ ایسی اسی حوریں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بولو ہاں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حوریں نصیب فرمائیں، حوریں نصیب فرمائیں، ہاں آمین یا رب العالمین۔ بڑی زور زور سے آمین کہہ رہے ہو، اکیلے آئے ہو، بیگم ہوتی تو اتنی زور زور سے نہیں کہتے تھے۔ ہاں جدے کے اندر ایک جگہ تقریر تھی، اتفاق سے کسی نے کہا 4 شادیوں کے موضوع پر، ربانی صاحب آج کل بڑا بول رہے ہیں، تو کسی عورتوں کی مجلس تھی، 4 شادیوں کا موضوع تھا۔ ایک عورت نے سوال بھیجا کہ اگر جنت میں میرے شوہر کے پاس کوئی حور آئے گی تو میں اسے سینڈل سے ماروں۔ ہم نے کہا یہ سوال آیا کہ شیخ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اسے توبہ کرنا چاہیے، مرتد ہو گئی ہے، وہ مرتدہ ہو گئی ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ ارے بیوقوف احمق عورت، تجھے کیا معلوم کہ کل کا صبح کا جب سورج نکلے تیرا شوہر تجھ سے ناراض لات مار کے دروازے سے باہر، میاں بیوی میں طلاق، خلاص، پھر جنت میں نہ تم نہ جنت میں وہ اگر جائے گا تو تو اس کے پیچھے تھوڑی جائے گی، کوئی متعلقہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ جنت میں، ہاں یاد رکھو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں بھلے ہم ڈر کر کے 2-3 شادیاں نہ کریں، لیکن جنت میں تو ڈٹ کے انشاءاللہ حوریں ملیں گی، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اے نوجوانوں، حوریں پانے کے لیے طلب کرو، حوروں کے لیے آرزو کر رہے ہو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ بعض صوفیوں نے کہا جنت کی ہم کو کوئی خواہش نہیں ہے، ایک بزرگ نے لکھا اور مرنے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، تو وہ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگے جنت 35 برس سے میرے سامنے سجی سنوری کھڑی ہوئی ہے، میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا یہ مردود سب سے بڑا بد نصیب تھا، یہ جس کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کریں، اپنی امت کو دعائیں سکھلائیں۔ جنت اگر اس مردود کے شیطان رہا ہوگا جو جنت اٹھا رہا ہوگا، وہ اصلی جنت نہیں تھی جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی۔ ایسے کفریات اور ایسے بکواس اور ایسی بدعقیدگیاں اور اپنے آپ کو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، پھر ہم کس کیٹیگری میں؟ کہتے جی یہ غیر مقلد ہیں، ہاں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ یار میں نے کہا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی۔ یار تم بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، ولیوں کی، کون سے ولی اور کون سے بزرگ کی باتیں کرتے ہو؟ لاؤ تو صحیح وہ ولی جو حضرت عمر بن خطاب جیسا ہو، جو زمین پہ چلے، نبی رحمت کو مشورہ دے، آسمان سے اس کے مشورے پر بڑھے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اے عمر جب تو گلیوں سے چلتا ہے تو شیطان اپنے راستے چھوڑ دیتا ہے، اور میں کہوں تم جن ولیوں کی بات کرتے ہو، تم جن تھوڑ دلوں کی بات کرتے ہو، ہم انہیں ولی کیا، ارے وہ چلتے ہیں تو ہزاروں شیطان ان کے جڑوں میں چلتے ہیں۔ ابلیس لعین بھی رشک کرتا ہے، کیا بندہ ملا ہے پٹھا گمراہ کرنے والا،
ہاں نہ چھیڑے نہ کہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، ہماری یہ راہیں دیکھی ہوئی ہیں، نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کل کسی بھائی نے پمفلیٹ بھیجا، اے نوجوانان اہل سنت چتردرگا، میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اپنے مولویوں سے پوچھو، ہم مقابلاتی تقریر کے عادی نہیں ہیں، لیکن کل کسی نے زخم دل چھیڑا ہے، کل کسی نے پتھر پھینکا ہے، اور ہم نے کل قصداً اس کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن بات آئی ہے تو آج آخری دن ہے، ذرا اپنا زخم دل بھی بیان کر لوں اور آپ کو بھی پتا چلے کہ گالیاں دی گئی ہیں، ہیڈنگ لگائی گئی ہے، معراج ربانی اس دور کا فرعون ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ فرعون کے منہ سے قال اللہ قال رسول سنا ہے۔ نہ جانے یہاں ان کے یہاں فرعون کی کیا تعریف اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ اگر یہی فرعونیت ہے تو ایسی فرعونیت 1000 بار مبارک ہو، بولو آمین۔ اور ان کے ہاں ولایت قال اللہ قال رسول سے اعراض ہے، تو ایسی ولایت کو ہم دور سے سلوٹ کرتے ہیں، جاؤ ہم لات مارتے ہیں ایسی ولایت سے جس میں قال اللہ اور قال رسول کی خوشبو نہ ہو، ہم ایسی ولایت کو ماننے کے لیے تیار۔ سنو تصور شیخ کا مسئلہ شاہ اسماعیل شہید نے بیان کیا، ایک ہوتا ہے تصور لانا اور ایک ہوتا ہے تصور آنا۔ نماز میں زبردستی اللہ کے سوا کسی اور کا تصور لانا، تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، درست نہیں، لیکن اگر حالت نماز میں تصور آ جائے تو اس سے نماز باطل۔ نبی رحمت دلیل سنو، دلیل یا تو بے دلیل کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک مولوی ہندوستانی تقریر کر رہا تھا اور دیکھو شیطان کیسے کیسے شوشے چھوڑتا ہے، نعرے لگے اس کی تقریر پر، کیونکہ نعرے لگانے والوں کی عادت ہے ان میں، کہنے لگا دیکھو اس دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، پہلے سے یہ 2 قسم کے لوگ چلے آ رہے تھے۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے اللہ کا حکم سن کر کے سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس لعین نے کہا دلیل دو، ابلیس لعین نے کہا اے اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے دلیل دو۔ جب دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ تو آج بھی 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں، آج بھی جب ہم یہ کہیں کہ یہ مان لو، دلیل مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، کیونکہ دلیل مانگنا ذلیلوں کا کام ہے، اور بے دلیل عمل کر لینا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ مولوی بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ بولو ہاں بچ گیا۔ جیسے کہ آج کل گمراہ کرتے ہیں، من لم یکن لہ مرشدا، جس کے کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ بولو شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ بیچارے عوام نہیں پتا ہے، قائد نہیں ہے، دنیاوی مشاغل سے فرصتیں نہیں ہے، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان ہمارے ڈر کے بیچارہ جنت کی خواہش ہے، چلو بھیا کسی ایرو بیرو نتھو گھرو جمن شرادی کے دامن سے پھنس جاتا ہے۔ اب وہ زندگی بھر اس کو لوٹتا ہے، کھاتا ہے۔ ایسے ایسے پیر، پردہ نشین پیر بھی دیکھے تم نے؟ پاکستان میں ایک پیر ہیں جو لوگوں مردوں کے سامنے نہیں آتے، وہ عورتوں کے سامنے حجاب کو پلٹتے ہیں۔ ہاں مردوں سے پردہ ہے، عورتوں سے کوئی پردہ نہیں۔ اور ایسے ایسے ریکارڈ آئے ہیں، رب کی قسم بتلا رہا ہوں کہ رات کو پیر آیا ہے، گھر کے اندر بیعتیں ہوئی، چھانٹ لیا، صبح جب گھر والوں نے آنکھ کھولی تو پتہ چلا بیوی غائب، لے کے چمپٹ ہو گیا۔ اعوذ باللہ۔